اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کس طریقے سے ہم نظر بد سے ہم بچا سکتے ہیں، اور لازمی آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات پوری کر دیں، آپ سب کی دعائیں پوری کر دیں۔ اللہ پاک اب سب کو نظر بد سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ پہلے بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکی ہوں، پورا ولاگ جو ہے میں نے ڈالا تھا اور لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، لیکن کچھ لوگ اس سے انکار بھی کرتے ہیں، کچھ نظر وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں، تو میں ان کے لیے میں نے دوبارہ یہ ولاگ بنایا ہے۔ دیکھیں، نظر بد کے بارے میں اسلام میں بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ حقیقت رکھتی ہے اور اس کے اثرات انسان پر واقع ہو سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی سچ مچ اثر رکھتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی پہ بھی نظر لگی تھی اور وہ بہت بیمار ہو گئے تھے۔ تو یہ نظر جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ اثر ہے یا پھر جو ہے یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارا وہم ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نظر بد بہت بری نظر ہے، اور میری بیٹی جب چھوٹی تھی تو اس کو بہت زیادہ آتی تھی اس کے اوپر نظر بد، تو اس کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بیمار ہو جاتی تھی، اس کو بہت تیز بخار چڑھتا تھا اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی تھی۔ اور میں آپ لوگوں سے اس لیے اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں صحیح بات کر سکتی ہوں کیونکہ میں اس چیز سے بہت زیادہ گزری ہوں۔ پہلے جب میں خود نہ سمجھتی تو مجھے اتنا زیادہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ سب پڑھتے تھے، پڑھ کے پھونکتے تھے اللہ کا نام، تو میں ان چیزوں پر شاید میرا اتنا بلیو نہیں تھا یا مجھے اتنی نالج نہیں تھی۔ لیکن جب سے میں سمجھدار ہوئی اور مجھے پتہ چلا، اور جب میں نے خود ان چیزوں کو جو ہے اپنی لائف میں دیکھا ہے نا، اس کے بعد سے تو میں بہت زیادہ جو ہے محتاط ہو گئی ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا، ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنی چیزیں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ولاگ شیئر کرتی ہوں، اپنا گھر بھی، ہر چیز دکھاتی ہوں، تو یہ میری مجبوری بھی ہے، یہ میرا کام بھی ہے، تو اس لیے مجھے دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ میں باہر اتنی زیادہ نہیں نکلتی کہ میں اور ولاگس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں دکھاوا کرتی ہوں، تو مجھے کچھ بھی دکھانے کا بالکل شوق نہیں ہے، تو لیکن بس مجھے جو ہے میرا یہ کام ہے، میرا شوق ہے، تو اس وجہ سے مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ شوقیہ اپنے بچوں کی تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی، یا اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے ریلیشن کے بارے میں، ہسبینڈ وائف ریلیشن کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگ کم سے کم ڈسکس کیا کریں۔ کوئی اچھی بات ہو تو بہت کم کیا کریں۔ جیسے آپ کے بچے جو ہیں اچھا پڑھ رہے ہیں، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، یا وہ بہت پیارے ہیں، کوئی بھی بات ہو نا، تو کوشش کیا کریں کہ جیسے ہم تو بڑائی میں جو ہے آگے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بہت اچھا پڑھتا ہے، لیکن دوسرا جو سامنے والا ہے نا، وہ حسد کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون ہم سے چل رہا ہے، کون ہم سے خوش ہو رہا ہے۔ لیکن بس میں یہ کہنا چاہوں گی، جب بھی آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، جب بھی ہم کسی کو دیکھیں، کسی کی اچھی چیز کو دیکھیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے، جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے، چاہے کسی کا ریلیشن ہو، چاہے کسی کا گھر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو اس کو دیکھ کر آپ نے کہنا ہے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا کہنے میں تو کچھ نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری ہی کریں گے، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہمارے لیے خیر ہوگی، لیکن دوسرا جو ہے نا، وہ نظر کا شکار ہونے سے بچ جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو ہے سٹوری شیئر کرتی ہوں اسی کے اوپر۔ ایک شخص نے ایک صحابی کے اونٹ کو دیکھا اور تعریف کرتے ہوئے کہا، کتنا خوبصورت اونٹ ہے، لیکن اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، اور فوراً اونٹ زمین پر گر گیا جیسے بیمار ہو گیا ہو۔ صحابہ نے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب کسی چیز کو دیکھے جو اسے اچھی لگے تو ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، کیونکہ نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگ جانا حقیقت ہے، اور اس اونٹ کا گر جانا اسی نظر بد کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو دیکھیں، ہمارے پیارے نبی نے خود فرمایا ہے کہ جب ہم کسی کی چیز کو دیکھیں تو پھر ہم جو ہے اس کو ماشاءاللہ کہیں، آپ ماشاءاللہ کہیں، یا آپ پورا جو ہے ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اگر کوئی شخص حسد یا کینہ کی نیت سے کسی کو دیکھ کر جلتا ہے تو یہ عمل گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کیونکہ حسد اور جلن شیطان کی خصلت ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا حسد کی وجہ سے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی کی نظر لگی ہے تو وہ شخص وضو کرے اور اسی وضو کے پانی سے غسل کرے، تو نظر ہو یا نظر بد ہو وہ اتر جاتی ہے۔ اگر کسی کی نظر تیز ہے یا اسے بار بار جو ہے کہا جاتا ہے کہ تمہاری نظر لگ جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر چیز دیکھ کر فوراً ماشاءاللہ کہے۔ کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ ایک جو ہے واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے ایک جو ہے سونے کی چین بنوائی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، اور وہ بہت پیاری تھی نا۔ تو میری کزن نے مجھے کہا کہ تمہاری چین بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کی بھی تعریف کرتی ہوں نا تو وہ چیز جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے۔ مطلب میری زبان جو ہے وہ کالی ہے، لوگ کہتے تھے نا آپ کی زبان کالی ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے اگنور کر دیا، کیونکہ اس وقت میری ایج بھی اتنی نہیں تھی، نہ اب مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ جب آپ کو کوئی دیکھے یا اس طریقے سے بولے تو آپ جو ہے پڑھ لیں کچھ۔ تو خیر میں نے اس وقت اس کو اگنور کر دیا۔ دوسرے دن آپ یقین کریں کہ وہ چین میرے گلے سے غائب تھی۔ میں نے اس چین کو اتنا ڈھونڈا، اور ہمارا نیچے بہت بڑا صحن تھا، تو وہ اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے، پوری چین وہ ملی بھی نہیں مجھے۔ تو میرے ذہن میں جو ہے نا وہی باتیں جو ہے گردش کر رہی تھی کہ صحیح کہا تھا کہ میری نظر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، انہیں خود پتہ تھا یہ بات۔ تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب فوراً ہی کام دکھا دیتی ہیں۔ تو ہمیں صبح اور شام 3 بار سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر جو ہے اپنے بچوں پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے شوہر پہ، سب پر جو ہے دم کرنا چاہیے۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے صبح اور شام جو ہے اس کا حصار پڑھنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو دعا بتاؤں گی، وہ دعا بھی آپ صبح و شام جو ہے اپنی ہر چیز پہ اپنے بچوں پہ پڑھ کر پکا کریں۔ اور ابھی کوئی کام آپ کا ہونے والا ہو، وہ ہوا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے کسی سے بھی ڈسکس مت کریں، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ اپنے قریب کے لوگوں سے۔ مطلب زیادہ کوشش کریں کہ اپنے اندر بات رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہاں جب ہو جائے تو سب کو بتا دیں، لیکن جب ہونے والا ہوتا ہے اور اگر ہم بتا دیں نا اور ایسے لوگوں کو پتہ چلے تو وہ کام ہوتے ہوتے ہمیشہ رک جاتا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے تک جو ہے محدود رکھیں ساری چیزیں، کیونکہ دیکھیں مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جب سے میں نے دیکھا ہے اپنے سامنے اپنے ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کو میں نے خراب ہوتے دیکھا ہے۔ مطلب ہم دونوں جو ہے نا ایسے مزاج کے ہیں کہ ہم لوگ بہت ٹھنڈے مزاج کے ہیں، جیسے ایک دم ہر بات پہ الجھنا، ایک دم سے بہت زیادہ بات کو بڑھا دینا ہماری عادت نہیں ہے۔ لیکن جب میرے ہسبینڈ پہ نظر بد آئی تھی نا تو اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے نا مجھ سے لڑتے تھے اور وہ چھوٹی بات بہت بڑی بن جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا۔ تو پھر میں جب سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہوں اور میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی یہ سب پڑھا کریں اور اس چیز کا زیادہ خیال کیا کریں، اگنور مت کرا کریں۔ یہ آج جو آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے نا، یہ آگے چل کے بہت بڑی بن جاتی ہے۔ بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔